अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ ज़मान आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। सबसे पहले तो व्यूअर्स ये एक क्लिप देखिए, छोटा सा एक वीडियो क्लिप है। इस क्लिप को देखने के बाद हम बाकायदा अपने आज की इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। कौमी अहमियत की अमल में कायम की नशब फराज से गुजरी है। पाकिस्तान में इंतखाब अमल के बाद एक जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। अब ये हम सब की ज़िम्मे आवाम मेहनती और ज़हनी है। नौजवान अपनी सलाहियतों का लाइफ स्टॉक आपने ये क्लिप देखा, ये क्लिप हमारे नमूने सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तान के 84वें यौम पाकिस्तान पर की गई तकरीर के कुछ चीदा नुकात हैं। अगर आपको इनकी समझ आई हो तो बराए मेहरबानी मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि मौसूफ़ क्या फरमा रहे हैं। और ये वो सदर हैं, ये वो शख्सियत हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल करने से पहले 1973-74 से पहले जब ये सेकेंडरी एजुकेशन में ज़ेर तालीम थे कराची में, तो उससे पहले 2 ये बैचलर की डिग्रियां इनके रिकॉर्ड के मुताबिक मुबैना तौर पर हासिल कर चुके थे, एक पाकिस्तान से और एक यूके से। यानी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले इनके पास बैचलर की 2 डिग्रियां मौजूद थी। अजीब ये गोरख धंधा जिसकी आपको और मुझे समझ आने वाली नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा बहस भी हो चुकी है और मेरा एक व्लॉग भी इस पर मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज ये नमूना हमारा सदर है, हमारी रियासत पाकिस्तान का सरबराह है। और रियासत पाकिस्तान का सरबराह बहैसियत सदर एक बाप की हैसियत रखता है और हम इसकी रियाया है, यानी 25 करोड़ अवाम इसकी रियाया है और ये उसका हुक्मरान है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में सदर की हैसियत मुल्क में एक बाप की होती है, एक सरबराह की होती है और तमाम जो उसके नीचे मशीनरी है वो उसकी रियाया होती है। तो आप और मैं इसकी रियाया है इस नमूने की। इस नमूने ने मई 2011 में अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान के एक सफ़ीर हुसैन हक्कानी के ज़रिए एडमिरल माइकल मोलन के नाम एक ख़त लिखवाया और उस ख़त में पाकिस्तानी हुकूमत, यानी कि उस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में हुकूमत चल रही थी, उसके हक़ में कुछ मदद तलब की। अब वो मदद तलब करने का मकसद और मुद्दा क्या था और उसकी रीज़न्स क्या थी, वो ये थी कि पाकिस्तान आर्मी को ये उस वक्त यकीन हो चुका था कि एबटाबाद ऑपरेशन जनरल जनाब आसिफ अली जरदारी की इमा पर किया गया है और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी पर जाती है। अब इस खौफ के पेश नज़र कि कहीं पाक आर्मी में बगावत ना उठ जाए और पाक आर्मी पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई स्टेप ना ले ले, कोई इनिशिएटिव ना ले ले। अब उस इनिशिएटिव को रोकने के लिए, उस बगावत को मुबैना तौर पर रोकने के लिए और पाकिस्तान आर्मी के किसी भी एक्शन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ जाने वाला जो एक्शन है उसको रोकने के लिए अमेरिका की हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की। अब अगर वो मदद मिलती है उसके बदले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत या आसिफ अली जरदारी उनको क्या देंगे। सबसे पहले तो उन्होंने ऑफर किया कि अमेरिका की पसंदीदा शख्सियात, फेवरेट पर्सनैलिटीज़ पर मुश्तमल एक सिविल दिफाई इदारा कायम किया जाएगा और उस इदारे का काम क्या होगा कि वो ISI को कंट्रोल करेगा। ISI को मैनेज करने के लिए एक सिविल दिफाई इदारा कायम करने की तजवीज़ दी गई, जिसमें अमेरिका की फेवरेट पर्सनैलिटी, अमेरिका की पसंदीदा शख्सियात को उसकी माँ पर शामिल किया जाएगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर वो क्या कहते हैं कि उसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले या ताल्लुकात रखने वाले तमाम जर्नलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जनरल कियानी और जनरल पाशा को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा। इसके बाद उनको एक और पेशकश की गई कि ये सिविल दिफाई इदारा जिसमें अमेरिका की इमा पर और उसकी पसंदीदा शख्सियात शामिल होंगी, वो मुल्ला उमर, सिराजुद्दीन हक्कानी और एमरुल जवाहरी को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले करेगी। अमेरिका को ये लोग उस वक्त मतलूब थे। याद रखिएगा व्यूअर्स कि 90 की दहाई के अवाइल में, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक इन 1993, यूसुफ रमज़ी नाम का एक नौजवान था जो अमेरिका को मतलूब था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी और बेनज़ीर ने उस यूसुफ रमज़ी को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया। जब उसका केस अमेरिकन अदालत में लगा तो जज ने, जस्टिस के ये रिमार्क्स थे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको सज़ा दिलवाना चाहती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि ये अमेरिका का वाकई मुल्ज़म है, ये मुजरम है और इसको सज़ा दी जाए। जिसके जवाब में यूसुफ रमज़ी के वकील ने
جواب دیا جسٹس کو، دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستانی عوام ڈالروں کے لیے اپنی ماں بیچنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں، آپ پاکستانی عدالتوں اور پاکستانی نظام پر نہ جائیے، آپ انصاف کیجیے۔ بعد ازاں اس کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ سب کو معلوم ہی ہے۔ تو یہ آفر کی گئی کہ راج الدین حقانی، ایمل الزواہری اور ملا عمر کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور آفر کی گئی کہ یہی سول دفاعی ادارہ ISI کے سیکشن ایس کو ختم کر دے گا، اور سیکشن ایس کو ختم کرنا امریکہ کو براہ راست طالبان کے خلاف سپورٹ فراہم کرنا تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ممبئی حملوں میں مطلوب انڈیا کو جو پاکستان کے سویلین لوگ ہیں ان کو بھی انڈیا کے حوالے کیا جائے گا، اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے افراد اور پاکستان کے حاضر سروس آفیسرز کو بھی انڈیا کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آگے چل کر ایک اور انہوں نے بہت بڑی آفر کی کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی کمپرومائز کیا جائے گا۔ آصف علی زرداری صاحب نے جناب حقانی صاحب کے ذریعے، جو پاکستان کے اس وقت امریکہ میں سفیر تھے، اس کے ذریعے سے یہ آفر کی امریکہ کو کہ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو بچانے میں مدد کرتے ہیں تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کمپرومائز کیا جائے گا۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ویورز ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور آگے چل کر ہم دوسری چیزوں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ ایٹمی پروگرام کو کمپرومائز کیا جائے گا، اور امریکہ کی پسندیدہ شخصیات اور امریکن خواہش پر، ان کی پسندیدہ شخصیات پر مشتمل ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے گی جو اس پروگرام کی نگرانی کرے گی، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ہٹائز کر دیا جائے گا، اس کو محدود کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ یہ مراسلہ، اس مراسلے کے خلاف 19 اپریل 2012 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن دائر ہو جاتی ہے، اور درخواست کی جاتی ہے کہ حسین حقانی نے چونکہ پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ انٹرپول کے ذریعے سے اس کو پاکستان میں واپس لایا جائے۔ اب وہ پاکستان میں واپس آتے ہیں، ٹرائل چلتا ہے، لیکن SCP نے فیصلہ سنانے سے پہلے مبینہ طور پر SCP نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے یا طاقتور حلقوں نے اس حسین حقانی کو سزا سنائے جانے سے پہلے اور اس کو مجرم ڈکلیئر کیے جانے سے پہلے امریکہ میں 15 دن پہلے فرار کروا دیا۔ بعد ازاں فیصلہ یہ آیا کہ حسین حقانی مجرم ہے، اس نے واقعی یہ مراسلہ لکھا ہے ایڈمرل مائیکل مولن کو، اور ایڈمرل مائیکل مولن نے بھی اس کی تصدیق کی۔ آپ ذرا ان ڈاٹس کو آپ ملائیے کہ اگر ایڈمرل مائیکل مولن اس کی تصدیق کر رہا ہے اور حسین حقانی کو مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، تو براہ راست یا بالواسطہ آصف علی زرداری صاحب بھی اس جرم میں برابر کے شریک ثابت ہو جاتے ہیں، سہولت کار ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ SCP نے انہی شواہد کی بنیاد پر، جن شواہد کی بنیاد پر حسین حقانی کو مجرم ڈکلیئر کیا جا، انہی شواہد کو توڑ مروڑ کر، گول مول کر کے آصف علی زرداری کا کیس گول کر گئے اور ان کو صاف صاف بچا لیا گیا۔ لیکن اس کو بچا لیے جانے کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ پر پھر بھی موجود رہتی ہے کہ آصف علی زرداری نے یہ مراسلہ لکھوایا، کیونکہ اس وقت وہ صدر پاکستان تھے اور وفاق میں ان کی حکومت تھی۔ اب ہم چلتے ہیں سائفر کیس میں۔ اگر اس کو یہ میمو گیٹ جو سکینڈل ہے، جو حسین حقانی کی طرف سے مراسلہ لکھا گیا، اس کو دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے ایک تھرڈ کنٹری کو براہ راست انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے معاملات میں آپ آ کر مداخلت کریں۔ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے کہ پاکستان کی سویلین گورنمنٹ کو گرا دیا جائے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہٹا دیا جائے تو آپ کے سارے قصور معاف کر دیے جائیں گے۔ سیم کنٹری، تقریباً سیم معاملات، ایک معاملے میں ان کو براہ راست مداخلت کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے اور دوسرے کیس میں انہوں نے براہ راست مداخلت کی ہے، اور پاکستان کے اندر سے سہولت کاری کی گئی۔ موجودہ جو بینیفیشریز ہیں شہباز شریف اور اس کے حواریوں کی طرف سے اور PDM کی تمام جماعتوں کی طرف سے اس کی باقاعدہ طور پر منظم طریقے کے ذریعے سے اس کی سہولت کاری کی گئی۔ اب دو تقریباً ایک ہی نوعیت کے کیسز، ایک ہی نوعیت کی سٹوریز ہیں۔ اس میں ایک سٹوری میں ملوث براہ راست جو مجرم ہے یا ملزم ہے مبینہ طور پر آصف علی زرداری آج پاکستان، ریاست پاکستان کے سربراہ ہیں، آج صدر ہیں اور صدارت کا وہ سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں۔ اب دوسرا شخص جس نے دوسری مداخلت کو، پاکستان کی سوورینٹی پر ہونے والے حملے کو پاکستانی عوام کے ساتھ شیئر کیا
اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں اس قسم کی مداخلت کون کون کر رہا ہے، اور یہ وزیر اعظم پاکستان کو بطور وزیر اعظم یہ رائٹ ہے اور یہ اختیار حاصل ہے جب وہ حلف دیتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسے معاملے کو چاہتا ہے کہ جس کو پبلک کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، اور وہ ریاست پاکستان کی بقا کے لیے ضروری اگر وہ سمجھے، تو وہ اس کو ڈسکلوز کر سکتا ہے اور عوام کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے اسی رائٹ کو اور آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ہونے والی مداخلت سے ہمیں آگاہ کیا۔ اس کے جرم میں اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور پہلا جرم جو 2011 میں وقوع پذیر ہوا اور اس کو عدالت ڈکلیئر کر چکی ہے کہ یہ جرم ہے، اس کے سہولت کار کو اور آج ریاست پاکستان کا صدر بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ نمونہ صدر پاکستان ہی نہیں بلکہ تمام افواج پاکستان کا چیف سپہ سالار بھی ہے۔ یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ تمام افواج، تمام ہمارے ڈیفنس کے ادارے براہ راست اس کی نگرانی میں موصوف کی، اور یہ وہی موصوف ہیں جو نمبر 1 ہمارے ایٹمی پروگرام کو کمپرومائز کرنا چاہتے تھے، نمبر 2 ہمارے حاضر سروس ملٹری کے آفیسرز کو انڈیا کے حوالے کرنے پر آمادہ تھے، اور نمبر 3 ISI کے سیکشنز کو ختم کرنے پر بھی آمادہ تھے۔ یعنی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مکمل طور پر امریکہ کی مداخلت اور اس کے کنٹرول کو وہ آفر کر چکے تھے۔ دو سٹوریز، دونوں میں سملرٹیز، ایک کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور ایک کو ریاست پاکستان کا سربراہ بنا دیا گیا۔ یہ نہ صرف ویورز ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے بلکہ شرمندگی کا باعث بھی ہے، اور بین الاقوامی سطح پر ہم جس ندامت اور جس شرمندگی سے گزر رہے ہیں، یہ آپ اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھئے گا کہ آج وہ باہر بیٹھے ہوئے کس قسم کی شرمندگی اور ندامت کا سامنا کر رہے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر ہماری ساکھ کتنی بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے، اور ہمارا سٹیٹس بطور جمہوری ریاست کے کتنا بری طرح سے ڈیمیج ہو چکا ہے۔ آج ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔